السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک نبی کا نواسا اپنے 6 مہینے کے بچے کو پانی کے لیے کیوں ہاتھوں پر اٹھا کر لایا؟ کبھی دل سے محسوس کیا ہے کہ ماں جب اپنی پیاسی بیٹی کی آنکھوں میں نمی دیکھتی ہے تو اس کا دل کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ خیمے جو رب کی رضا پر کھڑے تھے ان پر ظالموں کے تیروں کی بارش کیوں ہوئی؟ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ وہ المیہ ہے جس پر زمین بھی روئی، آسمان بھی کانپا اور فرشتے بھی خاموش ہو گئے۔ آج 4 محرم ہے، کربلا کی وہ دوپہر جہاں پیاس نے ایمان سے مقابلہ کیا، جہاں خنجروں کی گونج میں اللہ اکبر کی صدائیں دبنے نہ پائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک پیاسا قافلہ تپتے صحرا میں کیوں ٹھہرا؟ کبھی دل سے محسوس کیا کہ چھوٹے بچوں کی سسکیاں کیوں آسمان تک پہنچ گئیں؟ کبھی سمجھا کہ چند لوگ ہزاروں کے مقابل کیوں کھڑے ہوئے؟ کربلا کی یہ زمین پر قدم رکھنے والا ہر شخص تاریخ کا سب سے عظیم مقام پا گیا۔ یہ دن صرف گزرنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیں جگانے آیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں 4 محرم کے اس دن میں جب صبر، وفا اور ایمان نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاکیزہ بنائے۔ یہی وہ مقام ہے کربلا کے موقع پر جو اہل بیت کو عام انسانوں سے ممتاز بناتا ہے۔ کربلا والوں کا کردار، ان کا صبر، ان کی قربانی اسی پاکیزگی کی تفسیر ہے۔ 4 محرم، کربلا کی ریت پر 4 دن گزر چکے تھے۔ گرمی شدید، پیاس بڑھتی جا رہی تھی، یزیدی لشکر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، یقین جانو یہ دشمن صرف میرے لیے آیا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم واپس جانا چاہو تو لوٹ جاؤ۔ لیکن کیا کوئی واپس گیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ صرف افراد کا قافلہ نہ تھا، یہ وفاداری، محبت اور قربانی کا قافلہ تھا۔ 4 محرم کو پانی کی قلت شدت اختیار کر چکی تھی، بچوں کے لب خشک ہو چکے تھے، حضرت علی اصغر کراہنے لگے، بی بی سکینہ بار بار ماں سے پانی مانگتی رہیں، حضرت عباس علیہ السلام بار بار اپنی تلوار کی طرف دیکھتے لیکن امام علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کرتے۔ اور حیرت کی بات، کسی خیمے سے کوئی شکوہ نہیں، صرف سجدے تھے، صبر تھا اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا ذکر تھا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کربلا کی اصل سپاہی جو الفاظ سے دشمنوں کو ہرا رہی تھی، ان کا دل زخمی ضرور تھا لیکن ان کی زبان سے صرف حمد و ثنا جاری تھی۔ 4 محرم کی رات بی بی زینب نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے گزار دی۔ یہ رات صرف دعا کی نہیں، صبر کا سنگ میل تھی۔
سورت محمد آیت نمبر 7، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ یہی کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں حق پر ڈٹے ہوئے، قدموں میں کوئی لرزش نہیں۔ ابن سعد نے کوفہ کے قبائل کو لالچ دی۔ کس چیز کی لالچ؟ مال و دولت کی، زمین و جائیداد کی، عہدوں کی۔ لیکن حسین علیہ السلام کا قافلہ نہ زمین کے لیے آیا تھا نہ حکومت کے لیے، بلکہ دین کی بقا کے لیے تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں باطل کو باطل کہنے اور حق کو زندہ کرنے نکلا ہوں۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام عورت کو بھی دیا گیا۔ بی بی زینب نے 4 محرم سے لے کر یزید کے دربار تک کیا ہمیں دکھایا؟ پردہ دکھایا، پردے میں رہ کر باطل کو للکارا، حق کا پیغام پہنچایا۔ یہ عورت کی طاقت، علم، وقار اور کردار کی علامت تھی۔ وفا صرف زبان سے نہیں، قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ سچائی کی راہ میں تنہائی معمولی چیز ہے، صبر ہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی تکمیل ہے۔ باطل سے ٹکرانا اگرچہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، لازم ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ صحیح ترمذی میں آتا ہے اور مسند احمد میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا ہم کربلا سے کچھ سیکھیں گے؟ کیا ہم ظلم پر خاموش رہیں گے؟ کیا ہم حق بولنے سے ڈریں گے؟ کیا ہم صرف آنسو بہا کر آگے بڑھ جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو کربلا کو صرف ایک رسم بنا دیا جائے گا، جبکہ حسین علیہ السلام کا پیغام ایک انقلاب تھا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا بنا، ہمیں اہل بیت جیسا صبر، وفا، تقوی، پرہیزگاری، پردہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو سچ کے لیے زندہ کر یا الہی، اور جھوٹ سے نفرت عطا فرما، ہمیں بی بی زینب جیسا حوصلہ عطا فرما، ہماری مرادیں پوری فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے آنسو گواہ بنا کہ ہم حسینی ہیں، عمل سے نہ لفظوں سے۔ ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما، اور قیامت والے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ساقیِ کوثر پینا نصیب فرما، اور بی بی فاطمہ ہمارے لیے گواہ بنا دے کہ ہم حسینی ہیں، ہم نبی کریم کا نام لینے والے ہیں، ہم ان کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہمارا شمار ان پاک ہستیوں میں فرما۔ یا الہی، ہمیں حق کو حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، ہم نہیں جانتے ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے سیاہ کار ہیں، لیکن ہم پاک پروردگار دو عالم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو میرے مالک، ہمیں
نبی کریم کا امت سمجھ کے، ہمیں نبی کریم کے گناہ گار امتی سمجھ کے ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہماری نسلوں کو استقامت عطا فرما، ان میں صبر عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، قربانی کا جذبہ عطا فرما، دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ہمارا یہ چھوٹا سا سفر، یہ چھوٹا سا محرم سیریز لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔